وہ کمائے ہیں پیسے اور اپنے بچوں کو پڑھایا ہے. ایک میرا بچہ بینک میں مینیجر ہے اور دوسرا ڈاکٹر ہے. آج وہ اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ وہ اب آپ کی شاید ضرورت نہیں سمجھتے ہیں. میں نے ان کو پڑھایا. شرمناک بات ہے. ہم ایک کالر سے بھی پوچھتے ہیں, شاید وہ بھی آپ کو آپ کے ساتھ سپورٹ کرے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت کون بات کریں, کہاں سے؟ جی عارف بات کروں تربیلا غازی سے. عارف فرام تربیلا. عارف بھائی مجھے ایک چیز بتائیں, آپ کے گھر بزرگ ہیں؟ جی بزرگ تو نہیں ہے, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, لیکن آج جو آپ نے موضوع چڑھا ہوا ہے جی جی یہ تقریباً ہر گھر میں بلکہ ہر خاندان میں یہ آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے. بزرگی کو وہ قدر و قیمت یا وہ چیز. کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اب اپنے بزرگوں کی قدر نہیں کرتے؟ مطلب آج تو وہ چیز ختم ہو رہی ہے. ہمیں کچھ تو ہم لوگوں کی ایمان کمزور ہو گئے ہیں. تو بزرگ تو ایک ہمارے مطلب ہمارا سب کچھ بزرگ ہی ہوتے ہیں. میں مطلب جو چھوٹا چھوٹا پڑھا کرتے ہیں, ہمیں پڑھاتے ہیں, ہمیں انسانیت سکھاتے ہیں, ان سے تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. عارف یہ بتائیں کہ جی 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 اچھا عارف یہ بتائیں کہ ایسا کیا کیا جائے کہ بزرگوں کا احترام کرنے کی وہ ایک روایت تھی, بہت شاندار روایت تھی, اس روایت کو ہم دوبارہ سے اس کو ریوائیو کریں. یہ بزرگوں کو آپ کی بات بھی ٹھیک ہے, لیکن بزرگوں کو وہ قدر یا وہ قیمت آج کل کے دور میں جو ختم ہو گئی ہے بالکل تقریباً. تو ہمیں تو بزرگوں کا وہ پرانا دور مطلب یاد کرنا چاہیے بھائی. اصل میں اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے جو ہمیں اسکول پڑھاتے ہیں, جو ہمیں ادب سکھاتے ہیں, جو ہمیں چھوٹا چھوٹا بڑا کرتے ہیں, جو ہمیں انسانیت سکھاتے ہیں. اگر اس چیز کو سامنے رکھا جائے تو میرے خیال میں بزرگوں کا وہ ماضی جو ہے وہ ہم نہیں بھول سکتے. ان کا پیار یا ان کا محبت ہے جو ہم نہیں بھول سکتے ہیں. اصل میں تازہ گل بات یہ ہے نا کہ بڑوں کی ہم قدر کیوں نہیں کرتے, ان کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے. ان کو ہم نے ویسی کمرے میں اکیلا چھوڑا ہوتا ہے, ان کے قریب تک نہیں جاتے. ایون میں خود اگر بات کروں تو اتنا ہم وقت نہیں نکالتے کہ یار ان کے ساتھ ایک آدھا گھنٹہ بیٹھ کے باتیں کریں. ان کی مین وجہ کیا ہے؟ مطلب مسئلے تو ہیں, وجہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی ضروریات کے اس قدر غلام بن چکے ہیں, اور اس کو پورا کرتے کرتے ہم اپنا جو ہمارے اثاثہ ہوتے ہیں, ہمارے بڑے ہوتے ہیں, ہمارا جو یہ وقت گزر رہا ہوتا ہے وہ ہم گوا دیتے ہیں. اور پھر جب یہی بڑے نہیں ہوتے تو ایک کہاوت ہے, وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ یا رکشی نو قدر راشی یا مرشی نو قدر راشی. یا جب فوت ہوتا ہے تو تب ہمیں قدر آتی ہے, یا وہ جب ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تب ہمیں قدر آتی ہے. بالکل اسی بات کو ول کنٹینیو. تھینک یو سو مچ پتر فار کالنگ. اور ساتھ ہی میں معذرت چاہتا ہوں, ابھی ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے. رحم دین صاحب آپ ذرا تھوڑا مطلب ہمارے ساتھ ہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں. ایک بریک کے بعد ہم آ رہے ہیں تو تھوڑا سا ہم آپ کے اس مسئلے کے اوپر زیر بحث لے کے آتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں, پھر واپس آنے کے بعد ہم یہ رحم دین جیسے اور بھی بزرگوں کا قصہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے دوران ہم نے تھوڑا ذرا رحم دین صاحب کو ذرا کنگریچولیشنز کیا ہے. کیا ہوتا ہے یار, کسی کو جو ہے جب تو تکلیف میں ہو تو اس کو تھوڑا کول ڈاؤن کیا ہے, کول ڈاؤن کیا ہے, وہ ہوتا ہے وہ یار حوصلہ دیا ہے, کونسولنگ. ہاں بالکل بالکل. ہم نے تھوڑی ان کی کونسولنگ نہیں یار, کاؤنسلنگ ہم نے تھوڑی ان کی کاؤنسلنگ کی ہے. اور ان کو ہم ذرا تھوڑا کہیں گے کہ میرے بھائی دکھ ہمارا ساتھی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے رحم دین صاحب, دکھ ہمارا ساتھی ہے, ٹھیک ہے نا. خوشی تو دو ہے, خوشی کا کیا بات ہے, ٹھیک ہے. دکھ ہے تو ہم خوشی محسوس کر سکتے ہیں. اگر دکھ نہ ہوتا یا خوشی نہ ہوتی, یہ دونوں چیزیں بھی لائف میں نامکمل ہوتی. زندگی کی خوبصورتی ہے لائف کی. دکھ اور سکھ جو ہے یہ ان کا حسین امتزاج ہی جو ہے وہ زندگی کے حسن کو, دکھ اور سکھ میرا بالکل اس طرح بڑے ایگزامپل ہیں. جس طرح پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں, دن کے بعد رات ہوتی ہے, اور رات کے بعد دن ہوتا ہے, سردی کے بعد بہار ہوتی ہے, بہار کے بعد پھر گرمی ہوتی ہے. اسی طرح یہ دکھ سکھ, یہ سلسلے, یہ رنگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ شاعرانہ بات, یہ وقت بھی گزر جائے گا. رحم دین صاحب اب میں آپ سے ذرا چیز, جس طرح آپ نے کہا آپ کہا جلد وغیرہ کرتے تھے, کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے کہ مطلب میں صرف یہی آپ کو کہوں گا
کہ آپ ہمت رکھیں. اصل میں ایک سائنس کا بڑا اصول ہے جی کہ واٹ گوز اسکوائر کمز بیک اراؤنڈ. جی نہیں یہ نہیں ترجمہ بھی کر دیں آپ. مطلب ایسے کو تیسا دنیا مکافات عمل ہے. مکافات عمل. ایگزیکٹلی واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. آج وہ یہ بات بھول گئے آپ کے بچے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں. کل کو جب ان کے بچے ان کے ساتھ ایسا کریں گے ان کو تب احساس ہونا ہے that how many 20s make a 100, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کتنے ویاں دا سا ہوندا ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے گھبرانا کوئی نہیں ہے. نہیں میں دیکھیں ایک بھائی صاحب آپ سے مل کر مجھے بڑا حوصلہ ہوا ہے. بیٹی سے مل کر اس بچے سے مل کر مجھے بڑا حوصلہ ہوا ہے. دیکھیں نا آپ میں بھی آپ کی طرح میں بھی ایک چیز بتائیں آپ سے میرا ایک گلہ ہے. ہاں جی آپ نے تو بگاڑا کیوں ہے انہیں؟ جی بھائی صاحب اور اتنا بگاڑا کیوں ہے؟ ہمارا بھی ہوتے نا, میرے والد صاحب ہوتے. بچوں کو میں نے بگاڑا کیوں ہے؟ ہاں جی. میں نے بچوں کو نہیں بگاڑا. میں نے ایک باپ کی حیثیت سے ان کو ایک پیار دیا ہے. ان کو کسی چیز کی کمی ہونے نہیں دی. میں نے وہ جو چیز بھی مانگتے تھے میں اپنے اوپر سختی جھیل کر میں محنت مزدوری میں نے راتوں کو اب ایک چیز میرے بس میں نہیں تھی تو میں نے دن کو راتوں کو محنت مزدوری کر کے ایکسٹرا آرڈنری میں نے ان کے لیے محنت کی اور پیسے بنا کر ان کو وہ چیز لا کے دی ہے تاکہ ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو, ان کو دکھ نہ ملے, یہ کسی چیز کے لیے ترسے نہ. تازہ گل اس دنیا میں جتنی بھی والدین ہوتے ہیں یا جتنی بھی اسپیشلی جو باپ ہوتا ہے والد ہوتا ہے اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس کھلونے سے میں نہیں کھیلا یا جو کمی میری زندگی میں رہی ہے وہ میری اولاد کو نہ ہو. ہر والد یہی سوچتا ہے, ہر والد اسی کے لیے ایفرٹ کرتا ہے. لیکن اکثر اوقات یہ ہوتا ہے آج کل کا چونکہ کمرشلائز دور ہے, ٹھیک ہے, ہم اپنے استطاعت کو نہیں دیکھتے. مطلب وہ تو ایک علیحدہ سے فیکٹر آ جاتا ہے. لیکن یار پھر اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا, ان کو نہ سمجھنا یا ان کی جو ضروریات ہیں, ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کی قدر نہیں کر سکتے یا ان کے ہم خیال نہیں رکھ سکتے. تمہارے بالکل وہی مثال ہے. میں تمہیں ایک چیز تو آج کل ہم ساروں کی ایک بڑی بری عادت ہو گئی ہے, سمیت میرے سمیت آپ کے رحم دین صاحب, کہ ہم ہاضمے سے بڑھ کے ڈکار مارتے ہیں. سمجھے بات؟ جی ہمارا ہاضمہ ایسا ہے نہیں لیکن ہمارا ڈکار پھر ہم چاہتے ہیں کہ بس صحیح زوردار قسم کا ہو. یعنی کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ چادر دیکھ کے آپ کو اپنے پاؤں, یہ آئی ہے نا بابے کی ٹرانسلیٹر, یہ بہتر سمجھا سکتی ہے. تو رحم دین صاحب ذرا میں آپ کو, کیونکہ آپ زیادہ پریشان لگ رہے ہیں, میں آپ کو ایک ریئل لائف قصہ سناتا ہوں کہ ہم لوگوں کو بھی جو ہے نا ذرا یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ یار ہم بوڑھے نہیں ہیں. بتاؤں کیوں؟ اب ایک چھوٹا سا بچہ, ٹھیک ہے نا, اب وہ بڑی کوشش کر رہا ہے کہ میں گھٹی دبا دوں کسی طرح, مصروف ہے وہاں پہ, ہے ٹھڑ نہیں دب رہی, ہے ٹھڑ نہیں دب رہی. میں نے کہا بچے کے پاس, میں نے کہا کیا ہوا پتر؟ کہتے ہیں بابا جی یہ کینٹی نہیں بج رہی. میں نے کہا تم فکر کیوں کرتے ہو, یہ لو ٹڑنگ ٹانگ کینٹی بجائی. میں نے کہا اب پتر؟ کہتا بابا جی اب میرے ساتھ بھاگ چلیں. تو اب آپ کو یہ بیسیکلی چیز یاد رکھنی ہوگی, یہ ہماری اولادیں تب سمجھیں گی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم وہ سمجھتے ہم ہو گئے ہیں بوڑھے, ہم تو رہے نہیں اب کسی کام کے, ہمارے اور رضوان میں کوئی نہیں رہا فرق ابھی, ہے کہ نہیں؟ جس طرح مطلب وہ کہتے ہیں نا اینٹیک پیس ہے, تو یاد رکھو میرے بھائی کہ اینٹیک پیس کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے. بالکل کیا سمجھے بات؟ تو اس لیے اپنے آپ کو یہ مت سمجھے کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو کہ با میں لاچار, میں نے ساری عمر محنت کر لی, میں بھی تو آپ ہی کی طرح چٹی داڑھی, ٹھیک ہے نا, آپ کے جیسی ہے جی, مطلب میری عمر میں آپ کے 15-20 سال کا فرق ہوگا. میں بھی بھائی صاحب بس آپ کی طرح ایک چھوٹا سا کھوکھا لگا لوں گا کہیں نہ کہیں. یہاں نہیں کھوکھا لگانا, سائڈ پہ ہو کے, ٹھیک ہے, نہیں یہاں نہیں لگاؤں گا بابا ان کی جی, کسٹمرشپ میں کم ہو اپنے جائے گاؤں گی. چلے جاؤں گا. نہیں گاؤں نہیں میرے بھائی, گاؤں چلا جاؤں گا. ہمت رکھنی ہے, ہمت رکھنی ہے, انہی کے سامنے رہ کے ان سے زیادہ آگے نکلنا, کیونکہ اگر ایسی اولادیں ہوں تو ان کے سامنے آپ کو بھی بتانا پڑتا ہے. نہیں میں نے ان کو چھوڑ دیا ان کی زندگی پہ, ان کے حال پہ میں نے چھوڑ دیا. وہ سمجھے کہ چڑیا نہیں ہوتی, ہم نے پال پوس لیا, سانچ دیا ان کو, اب ہم نے اڑا دیا. تازہ گل میں ان کو ایک چھوٹے جب ہوتے تھے تو میں ان کو ایک قصہ بھی کیا کرتا تھا, ایک کہانی سنایا کرتا تھا کہ دیکھو بچوں, ایک شخص جو بوڑھا ہو گیا تھا نا, تو اس کا بیٹا اس کو پہاڑی پہ لے جا کے نا اوپر سے پھینک دیا کرتا تھا. تو جب وہ بوڑھا ہو گیا
تو پھر اس کے بچے نے اس کو پہاڑی پہ لے کے نا اس کو پھینک دیا. تو جب تیسرا اپنے باپ کو لے جا رہا تھا نا تو وہ وہاں لے جا کے اس نے اس کو واپس لے آیا. اس نے کہا باپ نے پوچھا کیوں بیٹا مجھے پھینکنا نہیں؟ اس نے کہا نہیں بابا جی میں آپ کو نہیں پھینکوں گا کیونکہ آج میں نے آپ کو پھینک دیا تو کل میری اولاد مجھے پھینک دے گی. تو میں اپنے بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ آج تم لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا کل تمہاری اولاد تمہیں چھوڑ جائے گی. رحم دین بھائی چھوڑ جائے گی. رونا نہیں ہے, یہ آج یاد رکھ لو میلوڈی پارک میں آپ کے آخری آنسو ہے. ٹھیک ہے ایک چیز یاد رکھ, چھوڑ جائے گی یہ بابا بھائی صاحب, چھوڑ جائے گی. یہ آپ کے پہلے اور آخری آنسو ہیں. میں جب اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں نا تو گھر میں یہ گھستے ہیں, مجھے دیکھتے تک نہیں ہے, اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں اپنی بیگمات کے پاس. اور جب میں کام سے آتا تھا لوٹ کے تو جب یہ سوئے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے تو میں ان کو سوتے ہوئے کس کرتا تھا, چومتا تھا ان کو. اور چھوٹی موٹی ٹافیاں میرے پاس ہوا کرتی تھی, وہ میں لے کر ان کی ماں کو دیا کرتا تھا کہ جب صبح جاگے تو ان کو دے دینا کہ ان کو ان کا بابا یاد رہے, کیونکہ میں تو صبح کام پہ چلا جاتا. میرے بھائی اب بند کرو اس کا بیک گراؤنڈ بند کرو, کی تسی شروع کر دیندے ہر ویلے. تانوں کی لگتا ہے مطلب اینا دکھ ہے ساری زندگی اسی بزرگ نے ساڈو کوئی مطلب ہم ایڈجسٹ نہیں کر سکتے ہیں. اوے اولادو کیا سمجھا ہے, یہ چٹی داڑھی آ گئی ہے. اور بات سنو, جب ہم تم لوگوں کو پال سکتے ہیں نا تو ہم خود کو بھی پال سکتے ہیں. بالکل. تو ہوئے حال سنو, بت بڑے ہیں انج ویسے السلام علیکم کردہ رہنا ہے, تمیز نہیں, بزرگ بیٹھے نے. رحم دین بھائی آپ میرے سے وعدہ کریں, آپ میرے سے وعدہ کریں. جی میں بھائی صاحب آپ سے وعدہ کرتا ہوں. یہ آج آپ کے آخری آنسو ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے ان لوگوں کو یہ چیزیں بتائیں کہ بھائی جب ہم ان کو پال سکتے ہیں, ہم ان کو اتنے سے بلونگڑوں سے اور اتنا بڑا مگرمچھ بنا سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو ہم اپنے آپ کو بھی سنبھال سکتے ہیں. میرے بھائی میرے سے وعدہ کرو دوبارہ آنسو نہیں نکالنا. میں نہیں آئیں گے, میں نہیں رہوں گا. ہلو باہر ستا چاہ پلانا. رحم دین صاحب ایک سوال ہے آپ سے. پہلے بزرگان دے دینے, پہلے جواکھان دے دینے. بابا جی چائے پیئیں بابا جی, اور آپ نے رونا نہیں ہے بس. ٹھیک ہے بھائی بسکٹ کھائیں گے, ہم اس کا حل نکالتے ہیں, ہم سمجھائیں گے, سب لوگوں کو سمجھائیں گے, ان کو اس کا حل بتائیں گے. کیا جو بڑے ہوتے ہیں ان کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے. بیگمات آ جاتی ہیں, ساری زندگی آپ لوگوں نے پالا ہوتا ہے, کل کے روز وہ آ کے وہ مطلب آپ کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے, یہ کیسی بات ہے. سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ اپنی فیملی میں یہ ہرگز بڑوں کی عزت پہ, بڑوں کی رسپیکٹ پہ ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. وہ کچھ بھی کہیں, جس طرح بچپن میں آپ لوگ ہمارا خیال رکھتے ہیں, آپ ہمیں چلنا سکھاتے ہیں, جی بیٹا, آپ ہماری بیماری جو ہم بیان نہیں کر سکتے آپ وہ سمجھ جاتے ہیں. جی بیٹا, تو یار ان کو بھی ایسے کرنا چاہیے نا. بالکل بالکل. میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں رحم دین بھائی, آپ نے تو کبھی اپنی اولاد پہ ہاتھ نہیں اٹھایا ہوگا, ٹھیک. لائٹ چلی گئی, میں لائٹ چلی گئی, میں ایک سوال کر لوں ان سے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ لائٹ آ گئی اب تمہارا